نماز کے حوالے سے ایک بڑا اہم سوال جو زبان زد عام بھی ہوتا ہے اور جس کی تشریح مکمل طور پہ نہیں کی جا سکتی. ایسا نہیں کہ خطبہ حضرات نے اس کی تشریح نہیں کی، لیکن ہر شخص کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، وہ اس طریقے سے اس کی تشریح کرتا ہے. خانقاہی نظام کا اپنا مزاج ہے، وہ اپنے مزاج کے مطابق کرے گی. تو ایک بڑا کامن سا سوال ہے کہ جو نماز پڑھی جاتی ہے اس نماز میں خشوع و خضوع کیسے پیدا کیا جائے. ہم نے آپ کو روزے کی حالت کا تو بتایا کہ روزے میں اگر خشوع و خضوع پیدا کرنا ہے تو آپ کو زیادہ عرصہ سونا نہیں ہوگا. ایسا نہیں کہ سارا دن آپ سو کے گزار دیں. ساتھ ہی ساتھ ایسا نہیں ہے کہ آپ فلمیں دیکھنا شروع کر دیں تاکہ روزے کا ٹائم گزر جائے. ساتھ ہی ساتھ آپ کو آنکھ کا بھی روزہ رکھنا پڑے گا، زبان کا بھی روزہ رکھنا پڑے گا، کانوں کا روزہ بھی رکھنا پڑے گا، ہاتھوں کا بھی روزہ رکھنا پڑے گا، دماغ کا بھی روزہ رکھنا پڑے گا. تو تب جا کے روزے میں خشوع و خضوع پیدا ہوگا. اب اسی طرح نماز ہم سب ادا کرتے ہیں، لیکن ہوتا ایسے ہے کہ چونکہ بچپن سے ایک عادت بنی ہوئی ہے نماز پڑھنے کی، تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو بس پڑھتے چلے جاتے ہیں. ہم میں سے اکثر و بیشتر، اور یہ سوال اکثر و بیشتر میرے سامنے اٹھایا گیا کہ جی جب ہم نماز ادا کرتے ہیں تو ہمارا ذہن کسی اور طرف ہوتا ہے، ہم دنیاوی کسی کام کاروبار میں مگن ہوتے ہیں. میں اکثر و بیشتر یہ کہتا ہوں کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ادا نماز کر رہے ہوتے ہیں لیکن دراصل وہ اپارا میں شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے دنیاوی معاملات دیکھ رہے ہوتے ہیں. کسی نے ایک بکری لی ہوتی ہے تو 100 بکریوں کا مالک بھی بن جاتا ہے نماز کے دوران. تو اس کا مطلب ہے کہ نماز میں خشوع و خضوع نہیں ہے. تو میرے سے جب کسی نے کہا کہ آپ خشوع و خضوع کو کیسے دیکھتے ہیں، تو میں نے عام حالات میں جب لوگوں سے خشوع و خضوع سنا تو وہ ایسے سنا کہ جی آپ پوری تیاری کے ساتھ نماز کے لیے کھڑے ہوں، اچھے کپڑے پہنیں، صاف کپڑے پہنیں، وضو کریں، طہارت کریں، غسل کریں، اور مکمل تیاری کے ساتھ جب آپ اللہ کے حضور سر بسجود ہوں گے تو اس کو آپ بولیں گے کہ خشوع و خضوع کے ساتھ ہے. جبکہ اس کا تعلق قطعاً طہارت سے، غسل سے نہیں ہے. خشوع و خضوع کا مطلب بڑا سادہ سا مطلب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اللہ کے سامنے جھک رہے ہوں تو صرف جسمن نہ جھکیں بلکہ آپ کا دل و دماغ بھی اللہ کے سامنے جھک رہا ہو، تو اس کو خشوع و خضوع بولا جاتا ہے. جب آپ نماز کے لفظوں کی ادائیگی کریں تو اگر آپ الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں اس کا مطلب گونجنا چاہیے کہ اس کی تعریف جو تمام جہانوں کا رب ہے. ٹھیک ہے، یہ جب مطلب آپ کے ذہن میں گونجے گا، آپ کو مطلب سے نماز سمجھ آتی ہوگی، آپ نے مطلب سمجھ کر نماز پڑھی ہوگی، تو پھر آپ کا دل و دماغ بھی اللہ کے سامنے جھکے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ صرف جسمن جھک رہے ہیں. جس شخص کو سبحان ربی العظیم کا مطلب نہیں پتا تو اب وہ کیسے خشوع و خضوع لائے گا؟ جس کو سبحان ربی الاعلیٰ کا مطلب نہیں پتا وہ کیسے خشوع و خضوع لائے گا؟ جس نے سورہ فاتحہ کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا اور سمجھا وہ اپنی نماز میں کیسے خشوع و خضوع لائے گا؟ اور یہاں تک کہ جس کو یہ ترجمے کے ساتھ قرآنی آیات نہیں آتے ہیں تو وہ سورہ توحید جب بیان کرے گا، سورہ اخلاص پڑھے گا، تو اسے کیا معلوم قل هو اللہ احد میں وہ کیا پڑھ رہا ہے؟ وہ اس سے آ رہی ہے، وہ صرف ادائیگی کر رہا ہے نماز کی. تو لہٰذا اگر آپ اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا کرنا چاہتے ہیں تو نماز کو پہلے سمجھیں کہ نماز ہے کیا. آپ رکوع میں جاتے ہیں تو اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں پھر بڑائی بیان کرتے ہیں، تشہد میں جاتے ہیں تو پھر آپ کیا کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں جب آپ سمجھیں گے تو آپ جب زبان سے ادائیگی کر رہے ہوں گے مطلب آپ کے ذہن میں ہوگا، تو پھر آپ کا ذہن نہ اپارا میں ہوگا نہ کسی بزنس میں انگیج ہوگا بلکہ وہ مکمل اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے والوں کے ساتھ جھکا ہوا ہوگا. اب اس میں ایک چیز میں مزید شامل کرتا جاؤں کہ ہم سے اکثر و بیشتر ایک لے میں نماز پڑھتے ہیں. جب الحمد شریف پڑھی تو بڑی تیزی کے ساتھ پڑھتے پڑھتے چلا گیا، لیکن لفظوں کی ادائیگی مکمل نہیں ہوتی. جب لفظوں کی ادائیگی مکمل نہیں ہوگی تو پھر بھی اس کا مطلب ہے کہ آپ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا نہیں کر رہے. اور اس بارے میں حضور الاسلام سے جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ بدترین چور کون ہے، تو آپ نے فرمایا بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے.
تو سوال کرنے والے نے استفسار کیا مزید کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسا کون سا بدبخت شخص ہوگا جو نماز میں چوری کرے؟ آپ نے کہا کہ نماز میں چوری سے کوئی اور مراد نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جب وہ نماز پڑھے گا تو لفظوں کی ادائیگی پوری نہیں کرے گا، جلدی جلدی میں نماز پڑھے گا، سمجھ کر نماز نہیں پڑھے گا، تو جو ایسا کرے گا وہ بدترین چور کی کیٹیگری میں شامل ہو جائے گا۔ تو لہٰذا اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کے لیے نماز کو ترجمہ بھی کے ساتھ بھی سمجھیں، جب اس کو سمجھیں پھر ادائیگی میں بھی آپ کو مزہ آئے گا۔ یہ آپ نے اکثر دیکھا ہے جب آپ کو سعودی عرب کی کوئی ویڈیو سامنے آتی ہے یا مدینہ شریف کی، مکہ شریف کی آتی ہے، تو اس میں آپ نے دیکھا ہے جو امام وہاں پر آپ کو بیان کر رہا ہوتا ہے یا تلاوت کر رہا ہوتا ہے تو اکثر و بیشتر رونا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ نے نوٹ کیا؟ ہمیں کیوں نہیں رونا آتا؟ ہمارے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے، ہم سمن بکمن امیون ہیں، ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں۔ وجہ کیا کہ ہمیں مطلب ہی نہیں پتا اس کا۔ تو جب تک اس کو مطلب کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ سمجھیں گے نہیں، آپ کو بھی رونا نہیں آئے گا۔ تو اگر چاہتے ہیں کہ اللہ کی جو بڑائی، اس میں اللہ کی حمد و ثنا اس قرآن کی شکل میں آپ کے سامنے تلاوت کوئی کر رہا ہے، آپ کے سامنے جو امام کھڑا ہوا ہے، اگر آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ پہلے جا کے قرآن کی آیات کے مطالب کے ترجموں کے ساتھ